آصف علی زرداری کا مشن ناکام، چودھری شجاعت حسین کا وزارت اعلیٰ کے لیے حمزہ شہباز کی حمایت سے انکار۔ سابق صدر زرداری کی مسلم لیگ کاف کے سربراہ سے لاہور میں ان کے گھر ملاقات۔ چودھری شجاعت نے کہا، وزارت اعلیٰ کے انتخاب میں کاف لیگ کے تمام ایم پی ایس چودھری پرویز الہی کو ووٹ دیں گے۔ پرویز الہی کا پنجاب کا وزیر اعلیٰ بننا سیاست کے لیے نیک شگون ہے۔ پنجاب میں وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا مارکا، پی ٹی آئی کا لاہور کے ہوٹل میں مورچہ۔ نون لیگ کی طرح تحریک انصاف کا بھی اپنے ارکان اسمبلی کو ہوٹل منتقل کرنے کا فیصلہ۔ تمام ارکان وزیر اعلیٰ کے انتخاب تک ہوٹل میں ہی قیام کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان بھی آج لاہور پہنچیں گے، ہوٹل میں ارکان اسمبلی سے ملیں گے۔ وزیر اعلیٰ کا انتخاب، نون لیگ کو بھی اپنے تمام ارکان کو ساتھ رکھنے کا چیلنج درپیش۔ حمزہ شہباز کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، 177 ارکان کی شرکت، 2 نو منتخب ارکان شریک نہ ہوئے۔ اجلاس میں شریک لیگی اور اتحادی ارکان کا حمزہ شہباز پر اعتماد کا اظہار۔ حمزہ کہتے ہیں، پاکستان کو بچانے اور سنوارنے کا مشن جاری رہے گا۔ پی ٹی آئی کی طرح سیاست بچا کر ریاست کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آئی بی نے بیرون ملک سے آئے ہمارے لوگوں کو اٹھا لیا، پرویز الہی کا الزام۔ کہا، آئی بی نے ان کے ایم پی ایس کے لیے سیل بنا دیا۔ رانا ثناء اللہ کا بندے ادھر کرنے کا بیان غیر قانونی ہے۔ آئی جی اور چیف سیکرٹری کو سزا بھی سے نہیں سیکھا، انہیں عقل ہی نہیں آ سکتی۔ دوسری جانب پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے موقع پر مبینہ حکومتی مداخلت کے خلاف قرارداد منظور۔ تحریک انصاف کی پی پی 7 میں دوبارہ ووٹوں کی گنتی کی درخواست مسترد، ریٹرننگ آفیسر نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ فیصلے میں لکھا کہ نتائج کے وقت تمام پولنگ ایجنٹس موجود تھے۔ تحریک انصاف کے امیدوار نے دوبارہ گنتی کے لیے ٹھوس شواہد نہیں دیے۔ عدم شواہد کی بنیاد پر ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی درخواست مسترد کرتے ہیں۔ پرویز الہی کے ہاتھ میں وزارت اعلیٰ کی لکیر ہی نہیں ہے، حمزہ شہباز ہی وزیر اعلیٰ پنجاب رہیں گے۔ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کی پروگرام ہو کیا رہا ہے میں گفتگو۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو قومی اسمبلی میں آنے کی دعوت بھی دی۔ کہا، خیبر پختونخوا میں عمران خان کی حکومت ہے، پنجاب میں حکومت بنانے جا رہے ہیں، اس کے باوجود قومی اسمبلی میں نہیں بیٹھتے۔ اسمبلیاں مدت پوری کریں گی، حکمران اتحاد ڈٹ گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت لاہور میں اتحادی جماعتوں کا اجلاس۔ قبل از وقت انتخابات بہتر آپشن نہیں، عمران کے دباؤ پر فیصلے نہیں ہوں گے۔ اجلاس میں اتفاق، پنجاب کی وزارت اعلیٰ بچانے کے لیے تمام اتحادی جماعتیں کوشش کریں گی۔ سعد رفیق بولے، الیکشن کمیشن برسوں سے زیر التوا فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ فوری سنائے۔ آرٹیکل 63A پر عدالتی فیصلہ آئین کی روح سے متصادم۔ نظر ثانی درخواست کو فل کورٹ سنے اور جلد فیصلہ سنائے۔ فوری اور شفاف انتخابات عمران خان کے بیانی کی بنیاد ہے۔ پنجاب میں انجام سوچ کر کٹ پتلیوں کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ حکمران اتحاد کے فیصلے پر تحریک انصاف کا رد عمل۔ فواز چودھری نے کہا، موجودہ حکومت کب تک رہے گی، یہ فیصلہ پی ٹی آئی کرے گی۔ حکومت کو عقل مندانہ فیصلہ کرنے کا موقع دے رہے ہیں۔ شیخ رشید بولے، موجودہ حکمران سیاسی طور پر مر چکے، انہیں بچانے والے بھی مر جائیں گے، یہ کسی بڑے حادثے کا موجب بن سکتے ہیں۔ پی ڈی ایم اجلاس میں وزیر اعظم کو مہنگائی کے باعث سخت باتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اتحادیوں نے شہباز شریف پر مہنگائی کم کرنے اور عوام کو ریلیف دینے پر زور دیا۔ حکمران اتحاد کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ اجلاس سے قبل آصف علی زرداری نے شہباز شریف کو اسمبلیاں تحلیل نہ کرنے پر قائل کیا، تو وہیں مولانا فضل الرحمان نے بھی اسمبلیاں نہ توڑنے کا مشورہ دیا۔ غیر
غیر ملکی طاقتوں نے پاکستان کو مہرے کی طور پر استعمال کیا ہے. امریکہ ایران کی طرح پاکستان میں بھی مداخلت کر رہا ہے. سابق وزیر اعظم عمران خان کا ایرانی میڈیا کو انٹرویو. بولے ان کی حکومت پر اسرائیل کو قبول کرنے کا کوئی دباؤ نہیں تھا, کچھ لابیز ضرور تھی. قائد اعظم کے نظریے کے مطابق پاکستان کبھی اسرائیل کو قبول نہیں کر سکتا. ایران سے گیس پائپ لائن پاکستان کے مفاد میں ہے. واشنگٹن سے موصول سائفر وزیر خارجہ یا وزیر اعظم سے چھپانے کا دعویٰ بے بنیاد. ترجمان دفتر خارجہ عاصم افتخار کہتے ہیں سفارت خانے کا مراسلہ چھپانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دفتر خارجہ پیشہ ورانہ بنیادوں پر کام کرتا ہے. شکوک و شبہات کا اظہار کرنا نقصان دہ ہوگا. ڈالر کے ساتھ تیل کی عالمی قیمتوں میں بھی اضافے کا رجحان. عالمی منڈی میں خام تیل قیمت میں $5 فی بیرل تک اضافہ. امریکی خام تیل 102.4, برطانوی برینڈ $106.1 فی بیرل تک جا پہنچا. IMF نے پاکستان کو پیٹرولیم قیمتوں میں کمی سے روک دیا. گزشتہ ہفتے کم کی گئی قیمتیں واپس لینے کا بھی کہہ دیا. پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی فی لیٹر قیمتوں میں $10 اضافے کا امکان. PSC نے قائم مقام چیئرمین نیب اور DG نیب لاہور کو سمن جاری کر دیا. کمیٹی کے چیئرمین نور عالم خان کہتے ہیں اگر دونوں کمیٹی میں پیش نہ ہو تو گرفتار کر کے لایا جائے. نیب کو 4 کیسز تحقیقات کے لیے بھیجے, انہوں نے وہ پبلک کر دیا. مشاہد حسین نے کہا PSC کے اختیارات چیلنج کرنا توہین پارلیمان ہے. دوسری جانب قائم مقام چیئرمین نیب کا PSC کے اختیارات کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع. رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے ساتھ درخواست آج سماعت کے لیے مقرر. کراچی سمیت سندھ کے 16 اضلاع میں طوفانی بارشوں کے باعث بلدیاتی الیکشن کا دوسرا مرحلہ ملتوی ہونے کا امکان. محکمہ موسمیات نے الیکشن کمیشن کو موسم سے متعلق رپورٹ ارسال کر دی. رپورٹ کے مطابق حالیہ بارشوں کی وجہ سے درجنوں پولنگ اسٹیشنز متاثر ہوئے. بلدیاتی الیکشن کا دوسرا مرحلہ 24 جولائی کو ہونا ہے. الیکشن کمیشن نے کراچی اور حیدرآباد ڈویژن کے اضلاع میں بارشوں سے متعلق رپورٹ مانگی تھی. بارشیں تھمتے ہی ملک میں لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی. شہروں میں 8 گھنٹے اور دیہی علاقوں میں 12 گھنٹے تک بجلی بند رہنے لگی. شارٹ فال 6000 میگا واٹ سے بڑھ گیا. ضمنی الیکشن ختم ہوتے ہی ان حلقوں میں بھی لوڈ شیڈنگ شروع. لاہور ضلع خیبر میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف شہری سڑکوں پر نکل آئے. سندھ حکومت نے بجلی کی بچت کے لیے پابندیوں میں توسیع کر دی. سندھ بھر میں کاروباری مراکز رات 9 بجے کے بعد کھلے رکھنے پر پابندی. برطانیہ میں ہیٹ ویو کا دوسرا دن. سورج آج بھی قہر برساتا رہا. شدید گرمی نے شہریوں کو بے حال کر دیا. لندن کے علاقے ہیتھرو میں پارا ریکارڈ 40.2 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا. اسپین میں بھی گرمی نے 4 دہائیوں کے ریکارڈ توڑ دیے. فرانس، اٹلی، پرتگال، جرمنی اور دیگر ملکوں میں بھی معاملات زندگی متاثر. گال ٹیسٹ فیصلہ کن مرحلے میں داخل. سری لنکا کے 342 رنز کے بڑے ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی بیٹنگ. اوپنر عبداللہ شفیق شاندار 112 رنز بنا کر کریز پر موجود. کپتان بابر اعظم 55 رنز بنا کر بولڈ ہوئے. قومی ٹیم کو جیت کے لیے مزید 120 رنز درکار. چوتھے دن کھیل ختم ہونے پر 3 وکٹوں پر 222 رنز بنائے تھے. شاہین نے امام الحق کو آؤٹ قرار دینے کا تھرڈ امپائر کا فیصلہ غلط قرار دے دیا.